میں ہوں ابو عبداللہ اور آپ کے لیے لایا ہوں میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر نمبر 12، صبر، جنت کی بشارت۔ اس چیپٹر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ ابھی آپ پارٹ 1 آف 2 سن رہے ہیں۔ صبر کے معنی۔ صبر کے لغوی معنی ہیں روکے رکھنا۔ زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے ناپسندیدہ اور ناموافق حالات کو تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور محرومیوں سمیت محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر برداشت کرنا اور ان پر اپنے نفس کو کوشش کے ساتھ مضطرب، بے قرار اور بے قابو ہونے سے روکے رکھنا ہی صبر ہے۔ صبر کی فضیلت قرآن مجید میں بہت سی آیات میں صبر پر ملنے والے اجر و فضل کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں: وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ الرعد 25۔ ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ہود آیت نمبر 11۔ لیکن جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا انعام ہے۔ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا۔ الفرقان 75۔ ان کو بہشت کا جھروکا ملے گا صبر کے بدلے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ الزمر آیت نمبر 10۔ صبر کرنے والوں کو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی۔ احادیث مبارکہ میں صبر کرنے کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے: صبر آدھا ایمان ہے، طبرانی۔ صبر کرنا روشنی ہے، مسلم۔ جب بھی مسلمان کو کوئی ذہنی اذیت، جسمانی تکلیف و بیماری، کوئی رنج و غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری۔ بینائی سے محرومی پر صبر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث قدسی سنی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں میں مبتلا کر دوں، یعنی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے اور اس پر وہ صبر کرے، تو میں اس کے عوض میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ بخاری۔ طاعون کی وبا میں اپنے ہی شہر میں رہنے پر صبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون عذاب الہی ہے، اللہ اسے جن لوگوں پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ پس جو مومن انسان طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ صبر اور طلب ثواب کی نیت سے اپنے شہر میں ہی رہے اور اس بات پر یقین کرے کہ اللہ نے جو اس کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس کو پہنچ کر ہی رہے گا، تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ بخاری۔ مرگی کے دورے پر صبر۔ ایک سیاہ فام عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں کھل جاتی ہوں، یعنی کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا اور بے پردہ ہونے لگتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صبر کر سکو تو اس کا ثواب جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے تمہاری صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔
اس نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں، لیکن آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ بخاری۔ غصہ پر صبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور انسان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، طاقتور تو وہ انسان ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے اور صبر کرے۔ بخاری۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر اختیار دیں گے کہ حوروں میں سے جسے چاہو پسند کر لو۔ نسائی۔ ترجیحی سلوک پر صبر۔ اسید رضی اللہ تعالی عنہ بن حدیر بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے گورنر بنا دیجئے جیسا کہ آپ نے فلاں شخص کو گورنر بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد ترجیحی سلوک دیکھو گے، بس تمہیں صبر کرنا ہوگا یہاں تک کہ حوض کوثر پر تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ بخاری۔ دشمن سے مقابلہ پر صبر۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 65 اور 66 کا ترجمہ۔ اے نبی، مومنوں کو جہاد کا شوق دلاؤ، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غلبہ پائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے اذن سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے مقابلے میں تھے اور سورج کے ڈھلنے کا انتظار فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے سلامتی کا سوال کرو، پھر جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو ہی جائے تو صبر کرو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، کتاب یعنی قرآن نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، لشکروں کو شکست دیجئے اور ان پر ہمیں غالب فرمائیے۔ بخاری۔ ناگہانی موت پر صبر۔ موت پر صبر کرنا بہت ہمت کا کام ہے۔ بسا اوقات موت کا ظاہری سبب ناگہانی آفت، مثلا اچانک ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کوئی طبی تکلیف اس کا بہانہ بن جاتی ہے۔ اس حوالے سے متاثرین پر اس کے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ طبی موت کے لیے مریض کے گھر والوں کی کچھ نہ کچھ ذہنی اور ماوی تیاری ہوتی ہے۔ ناگہانی موت کا لواحقین کے لیے قبول کرنا بھی تکلیف دہ اور اس کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا بھی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے پریشان کن اور اچانک واقع ہونے والے حادثات سے اکثر اوقات انسان اتنا حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ عقل و ہوش ہی جاتی رہتی ہے، اور یوں یہ المیہ بلا شبہ ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ لیکن اگر مسلمان کی زندگی کی عمارت دین کی بنیادوں پر استوار ہو تو پھر ایسا کوئی بھی حادثہ اس عمارت کو منہدم نہیں ہونے دیتا، اور اگر یہ بنیادیں ہی کمزور ہوں تو زندگی کی عمارت میں دراڑیں جلد ہی اس کی شکستگی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اپنے عزیز کی جدائی پر کرب و اذیت میں مبتلا لاحقین کو اسلام صبر و برداشت کی ہدایت کرتا ہے اور اس پر اجر کی نوید سناتا ہے۔ آنکھوں کے آنسو اور دل کے غم کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ فعل بے اختیاری ہیں،
مگر مشیت الہی پر ناراض ہو کر زبان کو بے قابو کرنا اور اس کو نوح بین کی شکل دینا یہ منع ہے، اور ان پر کوشش کے ساتھ قابو پانا یہ صبر ہے۔ اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی: آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ بخاری۔ ساتھی کی وفات پر صبر۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب میں مومن کے اہل دنیا میں سے کسی جگری دوست کو لے لیتا ہوں، پھر وہ اجر و ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لیتا ہے، تو ایسے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت سے کم کوئی اجر نہیں۔ بخاری۔ اولاد کی وفات پر صبر۔ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں، بشرطیہ وہ صبر کرے اور اجر و ثواب کا طلبگار ہو۔ متفق علیہ۔ شہید پر صبر۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہوئیں تو وہ ان کی عیادت کے لیے آئے۔ والدہ نے ان سے کہا، بیٹے، دل میں یہ آرزو ہے کہ 2 باتوں میں سے ایک جب تک نہ دیکھ لوں تب تک اللہ مجھے زندہ رکھے۔ ایک یہ کہ تو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اور میں تیری شہادت کی خبر سن کر صبر کی سعادت حاصل کروں، یا تو فتح پائے اور میں تجھے فاتح دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ اللہ کا کرنا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ کی زندگی ہی میں جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے بعد حجاج نے ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کافی ضعیف ہو چکی تھیں، لیکن انتہائی کمزوری کے باوجود بھی وہ یہ رقت امیز منظر دیکھنے کے لیے تشریف لائیں اور اپنے جگر گوشے کی لاش کو دیکھ کر رونے پیٹنے کی بجائے نہایت صبر و استقلال سے بولیں، اس سوار کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اترے۔ اسد الغابہ۔ الصبور۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، معاذ اللہ، مگر وہ ان سے درگزر فرما کر انہیں روزی دیے جاتا ہے۔ بخاری۔ میرا جینا میرا مرنا کے چیپٹر صبر کا پہلا پارٹ یہیں تک ہے۔ جلد ملاقات کرتے ہیں دوسرے اور آخری چیپٹر میں۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔